اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ کل ہم نے لاسٹ حدیث پڑھی تھی کہ ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، تو ماں باپ کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ماں باپ کو بھی لوگ گالی دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے باپ کو یا کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے اور جواباً وہ اس کے باپ اور ماں کو گالی دیتا ہے، وہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کی ماں کو کسی کے باپ کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ماں باپ کو دو گے، ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے ماں باپ کو دے دیں۔ تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے مسلمان بھائی سے کتنے دن تک روٹ سکتا ہے، ناراض رہ سکتا ہے۔ مسلمان بھائی سے روٹھے رہنے کی مذمت اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد کیا ہے؟ اسلام سے ابتدا کرنے والا بہترین آدمی ہوگا۔ پھر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو وہ ناراضگی کب تک ہو سکتی ہے؟ تو ناراضگی کتنے دنوں تک رہ؟ پہلی بات ہے شریعت نے اس چیز کی مذمت کی ہے کہ کوئی کسی مسلمان بہن سے یا بھائی سے ناراض نہ رہے۔ آج کل معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو آپس میں ناراضگی ہیں۔ ایک دفعہ کا میں واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میں عید الفطر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوا، تو نماز کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، تو اس نے آ کے کہا قاری صاحب میں نے رمضان کے روزے بھی رکھے، عبادات بھی کی، حتیٰ کہ اعتکاف پر بھی بیٹھا ہے، تو کیا میری عبادت قبول ہے؟ میں نے کہا ہاں ہو جائیں گی۔ اس نے کہا سر ایک میری بات سن لے۔ میں نے کہا سناؤ۔ کہا کہ میں کافی دیر سے، اس نے کئی سال بتایا کہ کتنے سال ہو گئے میری اپنے ماں باپ کے ساتھ ناراضگی ہے۔ بتائیں اس کی عبادت کیسے قبول ہوں گی؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو کسی کے ساتھ ناراض ہوتا ہے اس کے اعمال اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، ہم اس کو بہت ایزیلی لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ اکثر جو ہے کئی بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ناراض ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کے ساتھ کئی لوگوں کی ناراضی۔ تو اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے، بہت مہم بات ہے۔ تو اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن رات سے زیادہ روٹھا رہے، ناراض رہے۔ اس طرح کے جب دونوں راہ چلتے ملیں تو وہ اس سے اور یہ اس سے منہ پھیرے۔ دونوں میں بہتر وہ ہے جو اسلام میں ابتدا کرے۔ اب یہ چند دن پہلے ایک جگہ خواتین کا سیشن تھا، تو وہاں میرا لیکچر تھا، تو کچھ عورتیں مسائل پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی سر کئی رشتہ دار ایسے ہیں کہ ہم ان سے ملتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتے، وہ ہم سے ناراضگی کرتے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ آپ ملتے رہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں، وہ آپ سے ملیں یا نہ ملیں۔ کہتے کہ ہم تو سر ناراضگی ختم کر لیتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ کئی عورتیں یہاں تک یا کئی لوگ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں میرا تیرا جین مرن ختم، تو میرے مرے دا بھی منہ نہ ویکھی، اس طرح کی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو خلاف شریعت ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی آپ سے ناراض بھی ہو تو آپ ناراضگی نہ رکھیں، آپ سلام کرنے میں ابتدا کر لیں، بلکہ آپ کی غلطی نہ بھی ہو آپ معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو شریعت بھی ہمیں یہی درس دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف پہنچائیں گے؟ مکہ والوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا ہندا میں، آپ کے اوپر کس قدر تشدد و ظلم کیا، آپ کی بیٹیوں پر ظلم کیا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کیا کیا؟ نہیں، وہاں پر سب کو معاف کر۔ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ صحیح معنوں میں حقیقی مسلمان ہے۔ مسلمان بدلے باز نہیں ہوتا، مسلمان انتقام لینے والا نہیں ہوتا، مسلمان کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کو کوئی تکلیف دے بھی تب بھی وہ آگے سے اس کا جواب نہیں دیتا۔ ابھی چند دن پہلے ایک عورت کا سوال آیا تھا، کہہ رہی سر ہم تو برداشت کر لیتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ ظلم کرتے ہیں، پھر بھی رشتہ دار کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے آپ کو صبر کرنے کی بنا پر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ کس لیے صبر کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتا ہے یہ میرا بندہ یا یہ میری بندی کس لیے یہ کام کر رہی۔ تو اس لیے معاشرے میں آپ کو کوئی تکلیف دے، آپ کو تنگ کرے، ناراضگی رکھے، تو آپ اس کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا ایٹیٹیوڈ اچھا رکھیں، آپ کو اس کا اجر ثواب ملے گا۔ کوئی غلط کرتا ہے تو اس کا انجام وہ خود بھگتے گا۔ تو اس لیے آپ اپنی نیت درست رکھیں، آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیں۔ تو اگر کوئی ناراضگی رہتی ہے کسی کے ساتھ تو 3 دن یا 3 راتوں کے بعد تک تو وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ جمعرات کو جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتے جن کی آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کی ناراضگی ہے آپ اسٹوڈنٹ میں، آج ہی معافی مانگ لیں، جا کے مانگ لیں، میسج کر کے، کال کر کے معافی مانگ لیں۔ معذرت، بہن ہے، بھائی ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، کوئی عزیز قریبی رشتہ دار ہے، کسی کے ساتھ بھی ناراضگی ہے، آج ہی معذرت کر لیں۔ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے، بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کا بہتر اجر اور صلہ دیتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حق پر ہوتے ہوئے بھی سچ پر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا ضامن ہے۔ ایک تو صدقے کی کہی نا کہ ما نقصت مال من صدقات، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ایک یہ بات کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ کوئی حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے سے بچ جاتا ہے، یعنی کہ حق پر بھی ہے اور وہ لڑتا نہیں ہے کہ اگر میں لڑوں گا تو مسائل فساد زیادہ ہوں گے، وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس کو بدلہ دیں گے۔ تو اس لیے یہ معاملات معمولی نہیں ہے، بہت اہم ہے۔ تو دنیا میں بھی اعمال جب اللہ کے ہاں حضور پیش ہوتے ہیں تو وہ بھی اس انسان کے پیش نہیں ہوتے، اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاں انتقام لینے کی سوچ ہوتی نا، وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ بہت زیادہ بیمار رہتے۔ میں نے معاشرے میں ایسا دیکھا بھی ہے کہ جن لوگوں کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہے نا، ہر وقت کسی نے کچھ کہہ دیا، میں نے اسے بدلہ لینا ہے، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اس کی آنے والی 7 پشتیں بھی یاد رکھیں گی، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ہر وقت وہ غلط پلاننگ، غلط سوچ، نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، وہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اس کو میں کس طرح گراؤں، اس کو میں تکلیف، وہ جو اپنی صلاحیت ہے ان کا غلط استعمال کر۔ تو اس لیے ان چیزوں سے لازمی آپ بچیں۔ کبھی بھی کوئی ایسی سوچ ہو، کسی نے تنگ کیا ہے، آپ فوری معاف کر دیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا۔ کل قیامت کے دن ہوگا کہ ایک وہ بکری کہ جس نے دنیا میں سینگ والی بکری جو ہے، اس نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو تنگ کیا ہوگا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سینگ والی بکری کو بھی بلائے گا اور اس بکری کو بھی بلائے گا کہ جو بغیر سینگ کے ساتھ ہی جس پر ظلم کیا گیا، کل قیامت کے دن اس کو بدلا دیا جائے گا۔ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، آج تجھے کوئی تنگ کرے تو آج معاف کر دے اللہ کے لیے، اللہ پر چھوڑ دے اپنے معاملات، اللہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ تو اس لیے انتقامی سوچ سے، نیگیٹو سوچ سے اپنے آپ کو نکالیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں خوشیاں کس قدر آتی ہیں۔ آج اکثر کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، قاری صاحب سکون نہیں ہے، ہر وقت بے چینی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں نیگیٹو سوچ ہے، منفی سوچ ہے، ہر وقت ہم انتقامی سوچ رکھتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہماری، دوست احباب کے ساتھ ہماری یہی ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کے آپ کی کلاس میں نمبر اچھے آ گئے تو بچوں کی یہی عادت ہوتی ہے، اب اس کی عزت ٹیچر کی نظروں میں کیسے کم کریں، اب پروفیسر کی نظر میں اس کی عزت کس طرح کم کریں۔ اس طرح کی سوچیں جب آتی ہیں تو انسان اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ نیکی اگلی حدیث ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل معروف صدقہ،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بلائی صدقہ ہے، ہر نیک کام معروف کام صدقہ ہے۔ اب یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو ہم کس طرح صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے مال و دولت ہے تو اچھی بات نہیں ہے، تو آپ راستے میں سے کسی جگہ کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو سائڈ پہ ہٹا دیں۔ آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، وہاں پر آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کسی مقام پر ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اب کئی ایک دفعہ کا ایسا واقعہ ہے کہ کسی کے پاس نا ایک دوست ملنے کے لیے گئے تو باہر جو گارڈ کھڑا ہوا تھا اس کو اس نے کہا کہ کہو کہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک باہر بیٹھا رہا آدمی۔ وہ جب 2 گھنٹے گزرے تو وہ اندر سے آدمی اکیلا نکل رہا تھا، کوئی بھی نہیں تھا اندر۔ لوگوں کو یعنی کہ تنگی دی، آپ کو کوئی ملنے آیا ہے تو آپ اسے ملیں، ٹائم دیں، جی ٹھیک ہے جی آپ ملتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں آپ کو کوئی مقام عہدہ ملا ہے، آپ کسی ادارے کے کسی انسٹیٹیوٹ کے انچارج ہیں، آپ کو کوئی مقام ملا ہے تو آپ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں، آپ ان کے لیے آسانیاں کریں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس مریض آتے ہیں، آپ ان کے لیے آسانیاں کریں۔ اب کئی ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ اب ان کے پاس جو ہے مریض آتے ہیں تو وہ اس کو بلا وجہ جو ہے چکر لگواتے رہتے ہیں، آپ یہ کرو، آپ کل بھی آنا، پرسوں بھی آنا۔ وہ پہلے مریض ہے، اب بیچارہ دقت کے ساتھ آیا ہے تو اب پھر وہ بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ کئی بار تو باہر اتنی دیر بٹھا دیتے ہیں۔ اس طرح کوئی اور کام ہے، کسی آپ جگہ گئے، کسی کے پاس گئے، وہ بھی اسی طرح معاشرے میں ہو رہا ہے، تو یہ خرابیاں ہم نے دور کرنی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اس لیے رستے میں پتھر پڑا ہے، کانٹے دار چیز پڑی ہوئی ہے، اس طرح کوئی اور کسی کی آپ کسی بھی طرح مدد کر سکتے ہیں، تو اس کا شریعت نے حکم بھی دیا۔ اب کسی بھی بھلائی کے کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی بھی کام ہے اس کو ہمیشہ جو ہے اچھا ہی سمجھنا چاہیے، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی معمولی کام نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ جان، اگرچہ تو اپنے بھائی سے کھلے چہرے کشادہ چہرے کے ساتھ ملے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے، کوئی کسی کو مل رہا ہے، منہ ادھر ہوتا ہے اور ہاتھ ادھر ہوتا ہے، اسلام اسے لے رہا ہے کسی دوست کے ساتھ آپ نے، تو ہاتھ اس کی طرف ہوتا ہے، اس کا منہ اس طرف ہوتا ہے۔ آپ کسی سے ملیں تو آپ کے چہرے میں کشادگی ہونی چاہیے، آپ کھلے چہرے سے مسکرا کر ملیں۔ آپ نے کئی بار شاید نوٹ کیا ہوگا، کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں، آپ انہیں مسکرا کے اچھے طریقے سے ملے نا، اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی، اس کی آدھی ٹینشن ختم ہو جاتی۔ ہسپتالوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی مریض ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ کوئی مسکرا کے اچھے طریقے سے ملتے ہیں نا، کچھ ڈاکٹر یا نرس یا کوئی اور رشتہ دار باہر سے آگے ملتا ہے، مسکرا کے اچھے طریقے سے ملتا ہے، وہ اس کو اپنی بیماری بھول جاتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا چاہیے، مسکرا کے ملنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے ملنا یہ بھی نیکی ہے، حالانکہ معمولی سا کام ہے، 10-15 سیکنڈ لگتے ہیں، آپ کسی کو ملے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے، کیا گیا آپ کا ایسا کرنے میں؟ السلام علیکم جی میری پیاری بہنا کیا حال ہے، آپ السلام علیکم جی سر کیا حال ہے، کیا چلا گیا آپ کے یہ کہنے سے، آپ کے یہ مسکرا کے ملنے سے کیا چلا گیا؟ آپ کی جیب میں سے پیسے نکل گئے، آپ کے موبائل میں سے بیلنس ختم ہو گیا، آپ کے انٹرنیٹ کا پیکج ختم ہو گیا، اتنی بات کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کتنی معمولی سی نیکی ہے۔ تو آج ہمارے ہاں اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آپ جب بھی کبھی کسی کو ملیں ایسے ملیں کہ وہ آپ کے ملنے سے وہ خوش ہو، وہ مسکرائے، اور یہی شریعت کہتی ہے، یہی دین ہمیں درج دیتا ہے۔ جو دین تو بات کی بات ہے، چلو کوئی دین کو نہیں مانتا اس کو کیا کہیں گے، دین تو بات کی بات ہے، بلکہ انسانیت کا یہ درس ہے۔ ہمیں سب سے پہلے انسانیت سیکھنی چاہیے کہ انسانیت ہے کیا۔ تو اس لیے کسی کو مسکرا کر ملنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔
تو جب بھی آپ کسی کو ملے تو مسکرا کے السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور سب خیریت. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سلام لینے، آپ کے حال چال پوچھنے سے کئی لوگ جو ہے وہ ان کی آدھی ٹینشن پریشانی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ لازمی ایسا عمل ہونا چاہیے. صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل لائف میں اس کو لازمی لے کے آئیں. ہمسایوں کے ہاں کھانا بھجوانے کی تاکید ہے. وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا طبخت مرقدا فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کھانا بنائے، ہنڈیا بنائے تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیں. اب آپ نے قورمہ بنایا ہے، چکن بنایا ہے، مٹن بنایا ہے، تو اس میں آپ تھوڑا سا کوئی آلو بنایا اکیلے تو اس میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو، شوربہ زیادہ کر لو، پانی تھوڑا زیادہ ڈال لو. اب وہ کھانا تھوڑا سا اس میں سے آپ اپنے ہمسائے کو دے. یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا عمل ہے. تو اس کو معمولی نہیں جاننا چاہیے. اس کا حکم دیا اذا طبخت مرقا فاکثر، یہ امر کا سیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثر، تو زیادہ کر لے، ماہ پانی، ہانڈیا میں پانی زیادہ ڈال لے. وتعاہد جیرانک، تو اپنے پڑوسیوں کی خیر خبر لے، ان کے ہاں اس کھانے کو بھجوا. تو یہ شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے، تو ہمیں یہ عمل کرتے رہنا چاہیے. میں ایک حدیث چھوڑ کے اس سے اگلی حدیث کا ترجمہ کروانے لگا ہوں کیونکہ وہ لمبی ہے، لینتھی ہے، تو اس کا ٹرانسلیشن ابھی جو ہے نہیں ہو سکے گی. بھلائی کے کام کی رہنمائی کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ بھلائی کا نیکی کا کام ہے، تو اس بارے میں نبی تعلیمات کیا ہے؟ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھلائی کی راہ بتائے، تلقین کرے، تو اس کا ثواب بھلائی کرنے والے کے برابر ہے. اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ کام کر، کسی کی مدد کر دیں، آپ کے کہنے پر، آپ کی سفارش کرنے پر کسی کا کام ہو جائے تو یہ کرنا چاہیے. یا اسی طرح آپ نے کسی کو کہا بھائی صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں مال دیا کرو، وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کے دینے کا اس کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، آپ کو بھی ملے گا. کیوں؟ آپ نے اس کو تاکید کی، آپ نے اس کو کہا کہ بھائی ایسا کیا اگر اس نے ایسا کر لیا، اس کے کہنے پر اس نے وہ عمل کر لیا تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. تو اس لیے آپ معاشرے میں کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کلاس فیلو جو ہے ان کو تلقین کریں اچھے کاموں کی. بھائی دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اچھے کاموں کی تلقین کریں. فار ایگزامپل آپ نہیں بھی کرتے، آپ کے کرنے میں سستی ہو جاتی، وہ کوئی نیک کام کرتا ہے، اس کو اجر ملنا ہی ہے، آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. تو اس لیے یہ کام کرتے رہنا چاہیے. ہمارے اس چیپٹر کی 2 حدیثیں رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ کل وہ دونوں حدیثیں اور آگے ہم کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے اسباق. تو کل جب نماز کا وقفہ ہوا تو کافی سارے اسٹوڈنٹ کافی دیر بعد آئے تھے.